اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں اپنی بار ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی میں موجود ہوں اور ایک دفعہ پھر ہمارے مہمان ہیں سردار محمد قدیر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تعلیمی اداروں کی جو نجکاری کرنے جا رہی ہے حکومت، اس سے پاکستان کی عوام جو میجورٹی سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پرائیویٹ اداروں میں افورڈ نہیں کر سکتے۔ جب آپ اپنی عوام کو ڈپرائیو کر دیں گے کہ سستی تعلیم ہم نہیں دے پاتے، جب آپ کسی این جی او کے حوالے کریں گے، اس سے کیا امپیکٹ آئے گا؟ سردار صاحب، آپ کائنڈلی ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ تعلیمی اداروں کی نجکاری کیوں نہیں چاہیے؟ یہ جو حکومت نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ کسی این جی او کے حوالے کیا جائے، اس سے پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا فرق آنے والا ہے؟ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ رائے صاحب۔ جو نجکاری کا جو سلسلہ پاکستان میں شروع ہے، خاص کر کے جو تعلیمی اداروں کی نجکاری ہے، اس کے ہونے سے ہمارا سسٹم جو تعلیمی نظام ہے وہ بری طرح فلاپ ہوگا، تباہ ہوگا، اور کوئی بھی بندہ، موسٹلی جو ہماری پاپولیشن ہے وہ غریب ہے، وہ افورڈ نہیں کر پائے گی۔ اور اسی طرح جب یہ تعلیمی نظام ہے یہ بزنس بن جائے گا، اور بزنس جب بن جائے گا تو بزنس میں ایک ہرس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے بزنس مین کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ارننگ کرے۔ تو جب یہ ارننگ شامل ہوگی تو ہمارے ملک کا ایک ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں نیلسن منڈیلا کا ایک مجھے بات یاد آ گئی، انہوں نے اس کے بارے میں بڑا اچھا کہا تھا کہ جس قوم میں تعمیر، تعلیم اور صحت کے جو شعبے ہیں وہ منافع بخش کاروبار بن جائے، اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا یہ جو تعلیمی نظام کو نجکاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ایک ایسے ملک کے اندر یہ کیا جا رہا ہے جہاں پہ آپ کی 80% پاپولیشن افورڈ ہی نہیں کر سکتی۔ پہلی بات ہے، وہ پہلے ہی موسٹلی لوگ ہمارے لاکھوں ملینز کی تعداد میں آؤٹ آف سکولز ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو سرکاری اسکولوں میں بچے بھیج سکیں، تو جو بمشکل بھیج سکتے تھے اب وہ بھی اس سے رہ جائیں گے وہ بچے۔ تو یہ ہمارے ملک کے لیے تباہی کا سبب بنے گا، کیونکہ یہ بزنس بن جائے گا۔ جب بزنس بنے گا تو ہمارا غریب طبقہ، لوور مڈل کلاس طبقہ، مڈل کلاس طبقہ، یہ تو جو بیسک ایجوکیشن ہے اس سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ہائر ایجوکیشن تو بہت دور کی بات ہے۔ سردار صاحب، بالکل آپ نے درست کہا۔ جو آپ نے کہا بزنس والی بات، پہلے تو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ تعلیمی ادارے چلا رہے تھے، لیکن اب آپ اس کو این جی او کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ سے جو تعلیمی جو کنٹرول ہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے نکال کے کسی کے حوالے کر رہے ہیں۔ جس طرح سے آپ آئی ایم ایف کا قرضہ لیتے ہیں تو اپنی شرائط بنواتے ہیں کہ یہ وہاں پہ ٹیکسز لگائیں، پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، اور ظاہری بات ہے جس نے قرضہ دیا ہوتا ہے وہ پھر اپنی باتیں منواتا ہے۔ تو پرائیویٹائز آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کا جو پاکستان کی، جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کی عوام افورڈ نہیں کر سکتی، اور یہ جو آپ ایک ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جی نجکاری کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں جو این جی اوز ہیں وہ اتنا پیسہ دے رہی ہے اربوں میں، اور اگر یہ جو آپ تجربہ کرنے جا رہے ہیں یہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو سرکاری اسکولوں کا آپ کتنا زیادہ انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے اس والے سے کیا کہیں گے کہ پرائیویٹ بھی اگر فیل ہو جائیں گے، سرکاری بھی، جب سرکاری بھی پرائیویٹ بن جائیں گے، اور وہ جو کاروبار ہے وہ پہلے آپ کے لوگ کر رہے تھے، اب آپ نے کنٹرول ویسٹرن ورلڈ کو دے دی ہے، آپ کا کنٹرول بالکل نہیں رہے گا، وہ پھر اپنی مرضی سے سلیبس
جو مرضی ہے وہ کرنا چاہیں وہ کریں گے. اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. جب بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی پرائیویٹائزیشن ہوگی اس سے افیکٹ ہمارے جو جنریشنز ہیں جنہوں نے تعلیمی اداروں سے یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں سرکاری تعلیمی اداروں سے, ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا تباہی کا سبب بنے گا. ہماری جنریشنز ان پڑھی رہ جائیں گی, الٹریٹ رہ جائیں گی. اور یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے یہ کامن سی بات ہے کہ جو آدمی پیسہ دے کے گورنمنٹ سے یہ ادارے خریدے گا تو اس کی انٹینشن کیا ہوگی, پیسہ بنانا ہی ہوگا, بزنس ہے, ظاہر سی بات ہے بزنس بن جائے گا. اور جب آپ ایجوکیشنل نظام کو بزنس کی طرف لے کے جائیں گے اور آپ جو آپ کے کنسٹیٹیوشن میں ہے کہ آپ کا جو تعلیم ہے آپ کی عوام کا بیسک رائٹ ہے اور گورنمنٹ نے اس کو پرووائڈ کرنا ہے, مینڈیٹری ہے, تو وہ رائٹ آپ چھین رہے ہیں. کیونکہ وہاں پہ کون جائے گا, کون افورڈ کرے گا؟ جو آپ کے ملک کی پاپولیشن کو دیکھ لیں تو جب وہ افورڈ نہیں کریں گے تو ملک ان پڑھا رہے گا. دنیا آج سوچ رہی ہے کہ اپنی پاپولیشن کو, اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دی جائے تاکہ وہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں. اور یہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹائزیشن کر کے ان کو تعلیم سے محروم کریں گے تو ہمارے جو بچے ہیں, کیونکہ ہمارا ملک 80% سے ابو جو ہے وہ لوور مڈل کلاس طبقہ اور غریب گھرانے کے لوگ ہیں, تو وہ کبھی بھی افورڈ نہیں کر پائیں گے. اس سے اس ملک کے اندر تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. آج بھی ہمارے بچے جو پرائیویٹ جو اور سرکاری, خاص کر سرکاری اسکولوں سے جو پڑھ کے نکلتے ہیں غریبوں کے بچے, وہ ان کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے تو پھر وہ دنیا میں کہیں بھی نکل جاتے ہیں اور وہ ارننگ کرتے ہیں, وہ اپنا فیوچر بھی بہتر کرتے ہیں اور ملک کے لیے بھی کچھ کام کرتے ہیں. کیونکہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تو آلریڈی بھی پاکستان میں نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ آلریڈی باہر ملکوں میں جا کے پڑھتے ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, مال و دولت ہے. لیکن جب غریب جس کے پاس نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ یہ کویسچن ہے. یہ گورنمنٹ کو اس کو سیریس لینا چاہیے. آپ کسی اور ادارے کو جس کا کام ہی بزنس ہے اس کو آپ اگر پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جس طرح PIA ہے یا دوسرے ادارے ہیں, تو وہ اس کی کوئی ریزن ہے. لیکن اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ آپ کو اس کو آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف بالکل نہ لے کے جائیں. یہ ملک کے لیے, خاص کر کے ہمارے لوگوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا. سردار صاحب, میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا اور انتہائی امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ آپ سرکاری اسکولوں کی نجکاری چاہتے ہیں تو یہ تو ایک بڑی کامن سی چیز ہے کہ آپ سرکاری اسکولوں کے اسٹینڈرڈ کو کیوں نہیں بڑھاتے؟ آپ کے حکومت میں جو وزیر, مشیر, MNA, MPA, بیوروکریٹ, جوڈیشری, میں اپنی بھی بات کروں گا, جتنے بھی ایلیٹ کلاس ہے, آپ حکومت کو چاہیے کہ ان کو باؤنڈ کرے کہ آپ کے بچے باہر ملکوں میں پڑھتے ہیں اور جس نے باہر پڑھنا ہے اس نے پاکستان میں آ کے سرو نہیں کرنا. ان کو باؤنڈ کریں. ان کے بچے جب سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی وہ جب بچے گھر جا کے بتائیں گے کہ پاپا آج تو ہمارے اسکول میں پانی نہیں تھا, واش روم صاف نہیں ہے, تو اس حوالے سے وہ آٹومیٹکلی جب وہ جو ایلیٹ کلاس کے بچے پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی وہ جو اخراجات ہیں, وہ جو سرکاری اسکولوں کا سٹینڈرڈ ہے وہ بڑھے گا. بجائے اس کے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کریں, سرکاری اسکولوں کے سٹینڈرڈ کو امپروو کریں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل, مین چیز جو ہمیں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو مینجمنٹ کا سسٹم ہے, اگر آپ کے اسکولوں کے رزلٹس بہتر نہیں آ رہے ہیں, جو آپ ایکسکیوز بنا رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جو سرکاری اسکول ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ دیکھا جائے وہ ایک پراپر پروسیجر کے ذریعے وہاں پہ جو فیکلٹی ہے وہ اپوائنٹ کی جاتی ہے, تو ان کی مینجمنٹ کو درست کیا جائے, ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس بنایا جائے, نہ کہ آپ ان کو ان اداروں کو ہی فروخت کر دیں. اربوں خربوں کی یہ مالیت کے ہمارے ادارے ہیں جو گورنمنٹ کی لینڈز پہ بنے ہوئے ہیں, بلڈنگز اتنی بڑی بڑی انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں. یہ ہمارے قوم کے لیے ایک سرمایہ ہے, تو اس کو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں دے کے چند پیسوں کے لیے, عارضی ریلیف کے لیے دیں گے تو یہ تباہی ہوگی اور یہ عوام کے لیے بہت نقصان دہ ہے, ہمارے بچوں کے لیے بہت نقصان ہے, کوئی بھی افورڈ نہیں کر پائے گا. اور ملک کے اندر ایک
ایک ہم جنریشن ایسی جنریشن کو تیار کریں گے جو الٹریٹ ہوگی، ملک کے اندر جہالت جو ہے وہ بڑھے گی، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، ایٹ لیسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو کبھی بھی پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے، بلکہ ان کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے ایک سسٹم کو لایا جائے، ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم لایا جائے۔ میری یہی رائے ہوگی گورنمنٹ سے، اور ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو کبھی بھی یہ آپشن کو اپنا اڈاپٹ کریں، پرائیویٹائزیشن کی طرف بالکل بھی نہ جائیں۔ سردار صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔